بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیز طلباء کرام، ہم نے سراجی کے سابقہ اسباق کے اندر علم الفرائض کی تعریف، موضوع غرض، وجہ تسمیہ، فضیلت، ترکہ کی تعریف، فرائض کی تعریف، اس کو نصف علم کہنے کی وجہ اور ترکہ کے ساتھ کتنے حقوق متعلق ہوتے ہیں ان کو بھی تفصیل پڑھا۔ پھر ہم نے جو وارث ہیں ان کی اصناف پڑھی۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ کون کون سی چیزیں پائی جائیں آدمی وارث ہونے کے باوجود وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو میراث کی اصطلاح میں انہیں موانع کہا جاتا ہے۔ مصنف نے فرمایا فصل فی الموانع، المانع من الارث اربعۃ، الرق وافرا کان او ناقصا، والقتل الذي يتعلق به وجوب القصاص او الكفارات، واختلاف الدینین واختلاف الدارین، اما حقیقتا کالحربی والذمی او حکما کالمستامن والذمی او الحربیین من دارین مختلفین، والدار انما تختلف باختلاف المناعة والملك لانقطاع العصمة فيما بينهم۔ موانع مانع کی جمع ہے۔ موانع مانع کی کیا تعریف ہے؟ مانع کہتے ہیں ما ينتفي الحكم، ما ينتفي لأجله الحكم عن شخص لمانع فيه بعد قيام سببه۔ معنی کا لغوی معنی ہوتا ہے رکاوٹ، اور اصطلاحی معنی ہے کہ کسی شخص کے اندر وراثت کا سبب قائم ہونے کے بعد کسی علت کی وجہ سے اسے وراثت سے روک دیا جائے، حکم جو ہے اس سے منتفی ہو جائے۔ وراثت کا سبب موجود تھا لیکن ایسی علت پائی گئی جس علت کی وجہ سے وراثت کا حکم اس سے منتفی کر دیا گیا، تو یہ امر کیا کہلاتا ہے؟ مانع۔ وراثت سے مانع چار امور ہوتے ہیں۔ کتنے امور؟ چار امور ہیں جو انسان کو وارث بننے سے روک دیتے ہیں۔ الرق وافرا کان او ناقصا، پہلا امر ہے غلامی۔ کیا ہے؟ غلامی۔ غلامی وافرن کان او ناقصا، غلامی چاہے کامل ہو چاہے ناقص ہو۔ ناقص ہونے کا مطلب یہ ہے کہ غلام کے ساتھ اس کے آقا نے عقد کتابت کر لیا ہو یا اسے مدبر بنا دیا ہو۔ تو مکاتب اور مدبر فقہی اصطلاح کے اندر غلام تو ہوتے ہیں لیکن ناقص۔ بہرحال غلام کامل ہو یا ناقص ہو، غلام ہوتے ہوئے وہ اپنے کسی رشتہ دار کا وارث نہیں بن سکتا۔ مثال کے طور پر باپ کا انتقال ہوا، بیٹا کسی کا غلام ہے، اب بیٹا اس کا وارث نہیں۔ دوسرا سبب والقتل الذي يتعلق به وجوب القصاص او الكفارہ، ایسا قتل جس کی وجہ سے انسان کے ذمے قصاص واجب ہوتا ہے یا کفارہ واجب ہوتا ہے، اس سے بھی وہ شخص میت کا وارث نہیں بنے گا۔ مثال کے طور پر بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، جان بوجھ کر قتل کر دیا۔ اب جان بوجھ کر قتل کیا جائے تو قصاص واجب ہوتا ہے۔ دھاری دھار آلے کے ساتھ جان بوجھ کر قتل کی 5 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 5۔ قتل عمد، قتل شبہ عمد، قتل خطا، قتل جاری مجرى خطا اور قتل بالسبب۔ قتل عمد کی تعریف یہ ہے بالارادہ ایسے آلے سے قتل کرنا جو آلہ دھاری دار ہو۔ دھاری دار آلے کے ساتھ بالارادہ قتل کرنا، یہ کیا ہوتا ہے؟
قتل عمد، اس میں قصاص واجب ہوتا ہے، قاتل پر قصاص۔ قتل شبہ عمد، قتل شبہ عمد یہ ہوتا ہے کہ بالارادہ ایسے آلے کے ساتھ قتل کرنا جس سے قتل عموماً ہوتا نہیں ہے، چھوٹی اینٹ، پتھر چھوٹا، سوٹی وغیرہ، ہنٹر تو وہاں غلیل وغیرہ، جس سے عموماً قتل ہوتا نہیں، اس کے ساتھ قتل کر دینا یہ کیا ہے؟ شبہ عمد، لیکن ارادہ تھا قتل کرنا، اس میں قصاص واجب نہیں ہوتا، کفارہ واجب ضرور ہوتا ہے، کفارہ، غلام آزاد کرنا۔ تیسری قسم ہے قتل خطا۔ قتل خطا کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نے دیکھا، خطا دو طرح کی ہو سکتی ہے، خطا فی الفعل بھی اور خطا فی الظن بھی۔ وہ یہ کہ آدمی نے دور شکار کرنے کے لیے باہر نکلا ہوا تھا، دیکھا دور سے کہ اسے کوئی شبیہ نظر آئی، اس نے سمجھا کہ شاید یہ جانور ہے، گولی چلا دی، بعد میں پتا چلا یہ تو کوئی انسان تھا، تو یہ ارادے کے اندر خطا بن گئی۔ یہاں جو قتل ہوگا یہ قتل خطا کہلائے گا، اور اس صورت میں بھی انسان پر کفارہ واجب ہوتا ہے۔ اور خطا فی الفعل کیا ہوتی ہے کہ پتہ ہے کہ سامنے جانور کھڑا ہے، مارا بھی جانور کو ہی، نشانہ جانور کو بنایا، اچانک آگے بندہ آ گیا، تو یہ خطا فی الفعل، یہ بھی قتل خطا کہلاتا ہے، اس میں بھی کوئی صورت ہوگی کفارہ ہوگا۔ جاری مجرائے خطا، قائم مقام خطا، ایک بھاری بھرکم بندہ سویا ہوا تھا، ساتھ اس کے کوئی دبلا پتلا سویا ہوا تھا، چھوٹا بچہ تھا، ہوا کیا، اس نے پہلو بدلا، کروٹ لی، تو وہ اس آدمی کے اوپر چڑھ گیا جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کو کہتے ہیں جاری مجرائے خطا، قائم مقام خطا، اس میں بھی کفارہ واجب ہوتا ہے۔ اور ایک ہے قتل بالسبب۔ قتل بالسبب یہ ہے کہ آپ کسی دوسرے بندے کی زمین میں جا کے کنواں کھود دیں، اور ایک بندہ رات کے وقت یا دن کے وقت اس کنویں میں گر کر ہلاک ہو جائے، تو یہ ہوگا قتل بالسبب، اس میں نہ قصاص ہوتا ہے نہ کفارہ ہوتا ہے۔ اب کس میں؟ قتل عمد، اس میں قصاص واجب، شبہ عمد کفارہ واجب، خطا میں کفارہ واجب، جاری مجرا خطا میں کفارہ واجب، قتل بالسبب میں نہ قصاص نہ کفارہ۔ اب ادھر قید کیا لگائی؟ وہ قتل جس کے ساتھ قصاص یا کفارے کا وجوب متعلق ہو وہ ماننے ہوگا، تو وہ چار قسمیں بنتی ہیں، پہلی کے ساتھ قصاص، دوسری تیسری چوتھی کے ساتھ کفارہ، قتل بالسبب کے ساتھ نہ قصاص نہ کفارہ۔ تو گویا چار صورتوں میں جو قتل کیا جاتا ہے ان چار صورتوں میں بندہ وراثت سے محروم ہوتا ہے۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ کلیئر ہوگی؟ اچھا جی، یہ ہے جی قتل۔ قصاص یا کفارہ، تو یہ کس کس قسم میں ہوگا وہ میں نے آپ کو بتا دی، میں لکھ بھی دیتا ہوں۔ قصاص ہوتا ہے قتل عمد میں، اور کفارہ ہوتا ہے شبہ عمد، خطا اور جاری مجرا۔ ان میں کیا ہوتا ہے؟ کفارہ واجب۔ تو ان چار صورتوں میں کیا ہوگا؟ بندہ وراثت سے محروم ہو جائے گا اگر اس نے اپنے رشتہ دار کا قتل کیا جس کے وارثوں کے صف میں لسٹ میں یہ شامل تھا۔ اچھا جی، تیسرا معنی وراثت ہے دین مختلف ہونا، ایک مسلمان ہے دوسرا کافر ہے، باپ مسلمان ہے بیٹا کافر ہے، تو باپ کے انتقال پر بیٹا اس کا وارث یا بیٹے کے انتقال پر باپ اس کا وارث نہیں۔ اور چوتھا معنی ہے دار مختلف ہیں، ملک الگ الگ۔ ملک الگ الگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دار الحرب میں رہتا ہے دوسرا دار الاسلام میں رہتا ہے،
یا دونوں دو الگ الگ داروں میں رہتے ہیں، دارالحرب میں ایک دوسرا دارالحرب دوسرے میں رہتا ہے، تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہیں بنے۔ اب دارالاسلام کیا ہوتا ہے، دارالحرب کیا ہوتا ہے؟ دارالاسلام کا مطلب یہ ہے وہ ملک جہاں دستوری طور پر اسلامی احکام اور قوانین نافذ ہوں، وہاں کے حکام امراء جو ہیں وہ مسلمان ہوں، ایسے ملک کو دارالاسلام کہا جاتا ہے۔ اور دارالحرب سے مراد ایسے غیر مسلم ممالک ہیں جن کی حکومتیں مسلمانوں کے ساتھ برسر پیکار ہیں، حالت جنگ میں ہیں، اور ان کے ہاں اسلام کی دعوت دینا ممنوع ہے، ایسے ملکوں کو دارالحرب کہا جائے گا۔ ٹھیک، اب ایک بندہ دارالاسلام میں ہے، دوسرا دارالحرب میں ہے، تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہیں۔ اب اس کی مختلف صورتیں ہیں، اما حقیقتاً دارالاسلام، اچھا دونوں کا دار مختلف ہو، یا تو یہ حقیقتاً ہو، کل حربی و ذمی، جس طرح حربی اور ذمی۔ اب حربی اور ذمی، حربی اس کافر کو کہا جاتا ہے جو دارالحرب میں رہتا ہو، اور ذمی اس کافر کو کہا جاتا ہے جو دارالاسلام میں جزیہ دے کر رہتا ہو۔ تو اگر دارالحرب میں کافر فوت ہو گیا، باپ ہے، اور دارالاسلام میں اس کا بیٹا ہے، ذمی موجود ہے، تو یہ بیٹا اس باپ کا وارث نہیں۔ یہ ہے حقیقتاً مختلف۔ حکماً مختلف ہو، او حکماً کل مستامن و ذمی۔ اب ایک اصطلاح ہے مستامن۔ مستامن کسے کہتے ہیں؟ مستامن اس کافر کو کہتے ہیں جو رہتا تو دارالحرب میں ہے، لیکن امان حاصل کر کے وقتی طور پر دارالاسلام میں آیا ہوا ہے۔ اب اس شخص کا انتقال دارالاسلام میں ہو گیا تو اس کا جو رشتہ دار دارالاسلام میں ذمی بن کر رہتا ہے، جزیہ دے کر رہتا ہے، یہ اس کا وارث نہیں بنے گا، کیونکہ ان کا دار مختلف ہے، اگرچہ فی الوقت وہ یہاں ہی ہے، لیکن حکمی اعتبار سے کیا ہے؟ جدا جدا۔ اس کا مکان ادھر ہے، رہائش ادھر ہے، اور اس کی دارالاسلام۔ اب الحربیین من دارین مختلفین، یا دو حربی شخص دو مختلف دارالحرب میں رہتے ہیں، ایک دارالحرب میں رہتا ہے، دوسرا دوسرے دارالحرب میں رہتا ہے، تو وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہیں۔ بات کلیئر ہو گئی؟ تو یہ کتنے اسباب ہیں؟ کتنے موانع ہیں؟ 4۔ غلامی کی وجہ سے بندہ وارث نہیں بنتا، قتل جس کے ساتھ قصاص یا کفارہ واجب ہوتا ہے، دین الگ الگ ہو، ملک الگ الگ ہو، اور وہ میں نے تفصیل بیان کر دی۔ اور یہ ملک کا الگ الگ ہونا کیسے پتہ چلے گا؟ اس کی تعریف انہوں نے یہ کی، وَالدَّارُ إِنَّمَا تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمَنَاعَةِ وَالْمَالِكِ لِانْقِطَاعِ الْعِصْمَةِ فِيمَا بَيْنَهُمْ۔ دار کا اختلاف فوج اور بادشاہ کے اختلاف سے ثابت ہوتا ہے۔ دونوں ملکوں کی فوج الگ الگ ہے، بادشاہ الگ الگ ہیں، اور وہ آپس میں برسر پیکار ہیں، تو چونکہ ان کے درمیان خون کی حفاظت کا تعلق منقطع ہوتا ہے، اس لیے یہ دونوں کا دار الگ الگ سمجھا جائے گا، چاہے کافر آپس میں ایک دوسرے سے برسر پیکار ہوں، جیسے روس اور امریکہ کا معاملہ ہے، ٹھیک، یا ایک اسلامی ملک ہے اور دوسرا کافروں کا ملک ہے، اور وہ آپس میں حالت جنگ میں۔ واضح ہو گیا؟ تو یہ 4 اسباب ہیں جن کی وجہ سے کوئی بندہ اپنے کسی عزیز کا، رشتہ دار کا وارث نہیں۔ لیں جی، ہماری گفتگو آج کے سبق کی مکمل ہوئی انشاءاللہ العزیز۔ اس سے اگلے سبق میں ہم یہ جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب اللہ کے اندر ورثاء کے حصے مقرر کیے ہیں، اصحاب فرائض، جو ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا، تو وہ کتنے افراد ہیں، مرد کتنے ہیں، عورتیں کتنی ہیں، اور ان کا حصہ کتنا کتنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس علم کو ہمارے لیے نفع بخش بنائے، آمین۔